بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنا ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاکی، ایپیسوڈ نمبر 14۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ناول کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ میرے چینل ناول آرچرڈ کے پاس ہیں، تو کائنڈلی اس کو کاپی پیسٹ کرنے سے گریز کریں۔ اور باقی ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ میرے چینل پہ 48% کے 47% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو وہ لوگ بھی کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اب یہ ناول کو میں نے پھر سبسکرائبر کے اوپر لے کے جانا ہے۔ تسی دیکھنا ذرا، میں نے قسط کا بھی بول دیا، اس کو قسط بھی وہ ریچ لمبی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جتنی زیادہ ہو سکے اتنی آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ بھی پہلے سے لمبی ایپیسوڈ ہے جو میں آج ریڈ کرنے والی ہوں۔ باقی ہوں ایداں تو پھر ایداں صحیح، اپنی اگر آپ لوگوں نے منوانی ہے تو پھر میری بھی منو، سبسکرائبر پورے کریں جی۔ چلیں ابھی فی الحال تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، باقی آپ لوگ میرے کریں 15,000 کریں، ایداں تو پھر ایداں ہی صحیح، آ جاؤ پھر۔ چلیں بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دشمن جان سے پیارا، ریٹن بائی ارید شاکی، ایپیسوڈ نمبر 14۔ عزت نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو ایک گہرا سانس لیا، جیسے کسی گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکلی ہو۔ ڈرائنگ روم سے ملحق ڈائننگ ایریا میں داخل ہوتے اس کی نظر عارف پر پڑی، جو میز پر ناشتہ سجا چکا تھا۔ شیشے کی میز پر انواع اقسام کے پکوان رکھے تھے جو کسی بادشاہ کے دسترخوان کی طرح تھے۔ عارف نے عزت کو دیکھتے احترام سے سر جھکایا۔ آئیے بی بی، ناشتہ تیار ہے۔ اس کی آواز میں وہی دھیما پن تھا جو عزت کو اس گھر میں وحدت اپنائیت کا احساس دلاتا تھا۔ عزت نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میرا فی الحال کچھ کھانے کا دل نہیں ہے عارف، میں صبح صرف چائے پیتی ہوں۔ اس کے اندر بھوک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رات کے واقعات نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ عارف کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، اس نے اسی پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ اس کے اندر بھوک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، رات کے واقعات نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ عارف کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، اس نے اسی پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ نہیں بی بی، یہاں جو ہوتا ہے سب سر کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے زوراق کے کمرے کے بند دروازے کی طرف گئی، پھر واپس عزت پر جم گئی۔ اور پلیز آپ اپنے آپ کو سر کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ عزت ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، کہنے کہ وہ صرف ایک ملازم تھا اور اس نکاح سے پہلے شاید اس کا منہ بولا بھائی بھی وہ واحد انسان تھا جو اس گھر میں آنے کے بعد اسے اچھا لگا تھا، جس کے ساتھ وہ تھوڑی بہت بات کر لیتی تھی، مگر اب وہ ضرورت سے زیادہ ہی پروفیشنل ہو گیا تھا۔ عارف ایسی کوئی بات نہیں کرتا تھا جو اس کے کام سے متعلق نہ ہو۔ اس نے اس طرح اپنی بات کہی تھی کہ عزت کو ایک پل کے لیے لگا کہ وہ کوئی اجنبی ہو جس سے وہ پہلی بار مل رہی ہو۔ عارف کی آنکھوں میں بھی وہی سرد مہری تھی جس کے اس گھر کے در و دیوار میں بسی تھی۔ یہ تبدیلی اسے اندر تک چونکا گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں مکمل طور پر تنہا ہے۔ بھائی اج کل دے دور بھی سگے رشتہ دار تہاڈے اپنے نہیں ہیں، وہ ایک ملازم نے تیرا کی سگا بننا سی، دفع کر۔ عارف ملازموں کی لمبی قطار کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اس کا بس ایک ہی سوال تھا جو وہ بار بار دہرا رہا تھا، وہ فائل سفیان ملک کے پاس کس نے پہنچائی تھی اور کتنی رقم لی گئی تھی؟ ایک ملازم نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سر ہم ایسا کیوں کریں گے؟ ہم اس گھر کے وفادار ملازم ہیں، ہم یہاں کی چیزیں کسی کو کیوں دیں گے؟ دوسرا ملازم سر جھکائے بولا، اور ہم کسی بھی پیپر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے تو کیا یہاں اس طرح کی صاف صفائیوں والے کام کر رہے ہوتے؟ اگر ہمیں فائلز کی کچھ سمجھ ہوتی تو ہم بھی کہیں کوئی اچھی نوکری کر رہے ہوتے۔ ان سب کی آنکھوں میں اپنی بے بسی اور جہالت کا اقرار تھا۔ عارف نے اپنی مٹھیوں کو بھیجا، اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ گرج کر بولا۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے وہ فائل سفیان ملک کو دی ہے، اور سفیان ملک
اب اس فائل کا بہت غلط استعمال کر رہا ہے، سر کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کی آواز میں تکلیف اور غصے کی لہر تھی۔ دیکھو، میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں، جتنی رقم اس سفیان ملک نے تمہیں دی ہے اس سے 10 گنا زیادہ سر تم لوگوں کو دیں گے۔ بس مجھے یہ بتا دو کہ وہ فائل اس گھر سے کس طرح سے غائب ہوئی۔ عارف کا بس ایک ہی سوال تھا اور وہ سب لوگ ہی جواب دینے سے قاصر تھے۔ اس گھر کا ایک ایک ملازم جانتا تھا کہ یہاں کا مالک زوراق زادران ایک قاتل ہے، اور کسی اور کا نہیں بلکہ اپنی بیوی کا، جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس گھر کا ایک ملازم بھی اس کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ یہ خوف ان سب کے دلوں میں پیوست تھا۔ ایسے میں اتنا بڑا راز کھولنا، اپنے مالک کے خلاف گواہی دینا کوئی عام یا معمولی سی بات نہیں تھی۔ اس لیے وہ سب لوگ خوف کے مارے خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں زمین میں گڑی تھی اور کوئی بھی زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں اپنی جان کا خوف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زوراق کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ملازموں کی خاموشی اور خوف کے عالم میں اچانک ایک ملازم نے سر اٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے ایک شوشہ چھوڑا۔ سر، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ عزت بی بی نے کیا۔ یہ سنتے عارف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ اسے گھورنے لگا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم جانتے ہو تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ عزت بی بی اب صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ صاحب کی بیوی ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ عارف کو اس کی بے فضول بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر غضبناکی کے آثار نمایاں تھے۔ ملازم فوراً سر جھکا گیا۔ ملازم نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ سر، اس گھر میں سب سے نئی ملازمہ وہی تھی جو اعتبار کے قابل نہیں تھی۔ ان کے رہتے ہوئے تو اتنا ڈرامہ کریٹ ہوا، سر اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کا باپ اتنی بڑی رقم لے گیا۔ سوری گائز، تھوڑا ہوگی، کدھر تھے ہم لوگ؟ سر، اس گھر میں سب سے نئی ملازمہ وہی تھی جو اعتبار کے قابل نہیں تھی۔ ان کے رہتے ہوئے تو اتنا ڈرامہ کریٹ ہوا، سر ان سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کا باپ اتنی بڑی رقم لے گیا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں عزت بی بی شامل ہے، کیونکہ اگر ان کا باپ صرف دولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کو بیچ ڈالے تو پھر عزت بی بی کس کھیت کی مولی ہے؟ اس کے الفاظ میں زہر بھرا تھا جو عزت کے کردار پر سیدھا وار کر رہا تھا۔ عارف کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک زوردار آواز میں حکم دیا، شٹ اپ، بکواس بند کرو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر کی مالکن کے بارے میں اس طرح سے بات کرنے کی؟ وہ کوئی عام انسان نہیں، ہمارے صاحب کی بیوی ہے، یہ بات یاد رکھو، اور آج کے بعد اپنے لہجے کو درست رکھنا۔ تمہاری یہ بات اگر سر سن چکے ہوتے تو یقین جانو یہی تمہاری قبر کھل چکی ہوتی۔ اپنے مالک کی عزت کرنی نہیں آتی تم لوگوں کو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گا۔ عارف بے حد غصے سے بولا۔ اس کی رگیں تن گئی تھی، جبکہ وہ سب لوگ سر جھکائے خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ عارف کی آنکھوں میں اب بھی ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی گہرے راز کو چھپا رہا۔ ہاں، ٹکڑا گہرا راز چھپانا پہ ہمیں؟ ملازموں کی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد بھی عارف کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ ملازموں کو وہاں سے نکال کر خود باہر نکلا تو اس کے ذہن میں اچانک عزت کا نام گونجنے لگا۔ ملازم کی بات نے اس کے اندر شک کا ایک بیج بو دیا تھا۔ نہیں، عزت ایسا نہیں کر سکتی، اس نے خود کلامی کی۔ اور ویسے بھی وہ سفیان ملک کو کہاں جانتی ہے؟ اس کو سفیان ملک کے بارے میں کیا ہی کچھ پتا ہوگا، اور پھر وہ اس فائل کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی۔ وہ سر کے کمرے میں بھی بے وجہ نہیں جاتی تھی۔ اس نے اپنی سوچوں کو لگام ڈالنے کی کوشش کی، مگر شک کا کیڑا اس کے ذہن میں بل کھا رہا تھا۔ نہیں، صرف اس لیے کہ میں اسے اپنی بہن کہتا ہوں یا سمجھتا ہوں، میں اتنی بڑی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اپنی ہتھیلیوں سے سر دبا لیا۔ ملازم کو عزت پر ہی شک کیوں ہوا؟ یہ حقیقت تھی کہ جب سے عزت اس گھر میں آئی تھی بہت ہنگامہ ہوا تھا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی وہ ان کے مالک کی بیوی تک بن چکی تھی۔ کیا جسے میں معصوم اور نادان چپ چاپ لڑکی سمجھ رہا ہوں،
تھا وہ اصل میں کچھ اور تھی؟ یہ سوال اس کے اندر گونج رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ نہیں، مجھے کوئی حق نہیں کسی معصوم پر اس طرح سے شک کرنے کا۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ اور ویسے بھی وہ جب یہاں آئی تھی تو وہ واحد چہرہ تھا جس پر میں یقین کر سکتا تھا۔ عارف نے اسے گھر کے معاملات میں بہت سی ذمہ داریاں بھی دی تھی کیونکہ اسے عزت کی ایمانداری پر بھروسہ تھا، یہاں تک کہ میں اسے مزید میں ذمہ داریاں بھی دے رہا تھا۔ کہیں اس نے انہی ذمہ داریوں کا فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ یہ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں گوندا۔ جس دن سے وہ اس گھر میں آئی تھی میں بے فکر ہو کر کہیں بھی آنے جانے لگا تھا۔ ممکن ہے اسی نے وہ فائل چوری کر کے سفیان ملک کو دے دیو۔ عارف کی آنکھوں میں ایک شدید فکر ابھر آئی۔ اگر اس کا باپ اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے تو عزت کیوں نہیں؟ مجھے سر کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ جا ماسی چگلی، تو جا کے چگلی ڈالا پہلے۔ وہ گہری سوچ کے زیر اثر بولا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اسے اب اپنی وفاداری اور زورا کی حفاظت سب سے اہم لگ رہی تھی۔ انہیں جا کے نا ایک صندوق بند کر کے رکھا زوراک نو اپنے نو، لئی پھردا زوراک جے۔ عارف کا ذہن شکوک و شبہات کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ ملازم کی بات، عزت کی گھر میں آمد کے بعد کے واقعات، اور سب سے بڑھ کر سفیان ملک کی چالاکی، یہ سب مل کر اسے ایک ہی سمت میں دھکیل رہے تھے۔ اس نے مزید سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ اس کی اولین ترجیح زورا کی حفاظت اور اس کے بابا کا خواب تھا، جو اس کے لیے کسی بھی ذاتی رشتے یا تعلق سے زیادہ اہم تھا۔ اس نے فوری طور پر زورا کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اطلاع دینا ضروری ہے۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر سے کوئی جواب نہ آنے پر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ زوراک ابھی بھی بستر پر موجود تھا، مگر اب وہ جاگ چکا تھا۔ اس نے کروٹ لی اور عارف کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر معمول کی سرد مہری چھا گئی۔ جی عارف، سب ٹھیک ہے؟ زوراک نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ عارف تے نال بڑی تمیز نہ گل ہو رہی، تیری بڈھی لگدی نہ ہو، بلکہ اگر بڈھی ہوتی تو اس کو بس میں ہن کی ہی کہاں۔ عارف نے کمرے کے اندر قدم رکھا اور ادب سے سر جھکایا۔ جی سر، سب ٹھیک نہیں ہے، مجھے آپ سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور پریشان کن تھا۔ زوراک نے ایک ابرو اٹھائی۔ کیا بات ہے؟ جو بھی ہے صاف صاف کہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان تھا۔ عارف نے گہرا سانس لیا اور پھر جو کچھ ملازموں کی باتوں سے اسے ملا تھا اور جو شک اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا، وہ سب کچھ زوراک کو بتانا شروع کر دیا۔ اس نے عزت کی آمد، اس کے بعد کے حالات اور ملازم کے الزامات سب کچھ بیان کر دیا۔ اس کی آواز میں جھجک تھی، مگر اس کا مقصد اپنی وفاداری ثابت کرنا تھا۔ عارف کی بات سن کر زوراک کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک سی آئی، مگر پھر وہی سرد مہری چھا گئی۔ اس نے کوئی حیرانی یا غصہ ظاہر نہیں کیا، مگر پھر وہی سرد مہری چھا گئی۔ اس نے کوئی حیرانی یا غصہ ظاہر نہیں کیا۔ اس کے لیے سب غیر متوقع نہیں تھا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب عزت کا کام ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں ایک ایسا طنز تھا جو عارف کو سمجھ نہیں آیا۔ عارف نے ڈرتے ڈرتے سر ہلایا۔ سر، ملازم بھی یہی کہہ رہا تھا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا اس گھر میں، اس کے آنے کے بعد سے ہی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔ زوراک نے ایک سرد کہکا لگایا۔ یہی تو فرق ہے۔ اگر عزت کا باپ اسے بیچ سکتا ہے تو عزت کی بات نہیں کہ اس نے بھی پیسے کے لالچ میں یہ کام کیا ہو۔ اس کی آواز میں گہرا تمسخر تھا۔ وہ الشبا کے دھوکے کو اب بھی بھول نہیں پایا تھا۔ اس کے لیے ہر عورت ایک جیسی تھی، لیکن اس چیز سے اسے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس بات کا احساس عزت کو نہیں تھا۔
یا شاید اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ عزت سے شادی کر لے گا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، گویا عزت کو ایک بے وقت چیز سمجھ رہا ہوں۔ آپ تو کی ہیں باندر جیا۔ زوراک کے دماغ میں اس کے بعد کے حالات گھومنے لگے۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے عزت نے اپنے باپ کے کہنے پر وہ فائل چرائی ہو، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ اسے زوراک کی بیوی بننا پڑے گا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس قدم سے زوراک کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ عارف زوراک کا بدلتا چہرہ دیکھ رہا تھا اور سمجھ گیا کہ اس کے مالک نے اس پر یقین کر لیا۔ اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے اتنی آسانی سے ایک شک کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ وہ تو بڑے ماسی چگلی بن کے ایسی چگلی لانا سے جو تو چاہنا سی وہی ہو گیا، وہی ہونا سی۔ پہلے تیرا مالک بڑا چنگا سی جس ہور شک پانا پہ دل دے وچ آ کے۔ عزت خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑی تھی اور باہر ذہن میں لگی رنگ برنگی چڑیوں کو دیکھنے میں پوری طرح مگن تھی۔ وہ چہچہا رہی تھی اور دانہ چگ رہی تھی۔ عزت کو لگا یہ کسی ملازم کا کام ہوگا، کیونکہ زوراک کا ذوق ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس طرح کے خوبصورت پرندوں والے شوق پالتا۔ اسے ننھی چڑیوں کی آزادی دیکھ کر ایک لمحے کو سکون ملا جو اسے خود میسر نہیں تھا۔ وہ بھی چڑیوں کو دیکھنے میں پوری طرح محو تھی کہ پیچھے سے زوراک کی سخت آواز سنائی دی، ایک گرم گرم چائے لے کر اسٹڈی روم میں آؤ۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، زوراک بیڈ سے اٹھ چکا تھا اور اب اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عزت نے اندازہ لگا لیا کہ چائے کا حکم اسی کے لیے تھا، کیونکہ یہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اپنے دے ہاتھ ٹوٹے ہیں نا اندے۔ اس کی آواز میں وہی بے اتنائی اور سرد مہری تھی جو اب اس کے لیے معمول بن چکی تھی۔ عزت خاموشی سے کچن میں آئی اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ اس کے چہرے پر رات کی گزری پرچھائیوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ کل رات اس نے عزت کے ساتھ کتنی سختی برتی تھی، مگر اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاید وہ سچ میں اسے استعمال کی جانے والی چیز سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ عزت کی گردن پر اب تک اس کی شدتوں کے نشان تھے جو صبح سے وہ ہر کسی سے چھپاتے ہوئے گھوم رہی تھی۔ اسے شرمندگی اور ذلت کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ اور اس شخص کو احساس تک نہیں تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ سوچ کر عزت کا دل دکھنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ صرف ایک بے جان شے ہے۔ چائے بنا کر وہ خاموشی سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے جیسے وہ کسی بوجھ تلے دبی ہو۔ کیونکہ لان تیری صحبت دے وچ رہنا تے پھر قدم بھاری ہی ہونے بیچاری دے۔ عزت تیزی سے چائے کا کپ تھامے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ زوراک زادران کے سامنے جائے۔ دل تو بس یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس گھر سے، اس شخص سے اور اس رشتے سے دور بھاگ جائے، مگر یہ اس کی مجبوری تھی۔ زوراک نے کل رات سے اپنے سارے کام اسی سے کروانے شروع کر دیے تھے۔ اس کے لیے عزت اب محض ایک ملازمہ تھی جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے دل میں زوراک کے لیے ایک عجیب سی نفرت جڑ پکڑنے لگی تھی۔ وہ شخص جو صرف رات کے اندھیرے میں اسے اپنی بیوی سمجھتا تھا، باقی دن جیسے اس کے وجود کو بھول جاتا تھا، وہ نظریں پھیر لیتا تھا، اور اب تو عزت نے بھی اس کی طرف سے کسی نرمی کی امید چھوڑ دی تھی۔ شاید اس کی زندگی ایسے ہی کٹنی تھی، ستم در ستم، اور شاید وہ خدا کا شکر ادا کرتی، اپنی زندگی یوں ہی کاٹ بھی لیتی، لیکن اگر اس کے شوہر کے لفظوں میں کانٹے نہ ہوتے تو۔ اس کے ہر لفظ، ہر جملے میں ایک ایسی تلخی تھی جو عزت کی روح کو چھلنی کر دیتی تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر بالکنی کی طرف ڈالی۔ وہاں زوراک کھڑا تھا۔ بالکنی دے وچ پیر پھسلے تے ٹھا کر کے تو تھلے جا کے ڈگے۔ موبائل ہاتھ میں لیے کسی سے تیز تیز باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تناؤ نمایاں تھا۔ شاید کوئی اہم مسئلہ تھا، اہم معاملہ تھا۔ عزت نے چپ چاپ
چائے کا کپ میز پر رکھا اور تیزی سے پلٹ کر باہر نکلنے لگی۔ وہ بس اس کی نظروں سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن دروازے تک پہنچی تھی کہ اس کی سخت آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ صاف کر کے جاؤ لڑکی۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں پر کافی کچھ بکھرا ہوا تھا، کاغذات، کچھ فالتو قلم اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اس کا شوہر ٹھہرا انتہائی نفاست پسند، اسے کسی طرح کا بکھراؤ بالکل پسند نہیں تھا۔ جے ایڈا ہی نفاست پسند ہے تو پھر اپنے آپ نو زحمت دے لوے، ایڈا بکھیڑا بھی تو آپ ہی پایا لانتی نے۔ نفاست پسند ایڈا تو رہندا نہیں، شکل دیکھ جا کے اپنی شیشے میں۔ اس کی آواز میں وہی روکھا سا حکم تھا جو نوکروں کو دیا جاتا ہے، اور ہاں وہی تو تھی، ایک نوکر۔ اس کی نظر میں اس سے زیادہ کیا اہمیت تھی اس کی، اس شخص کی زندگی میں؟ وہ تلخی سے مسکرائی اور تیزی سے پلٹ کر آئی۔ بے دھیانی میں اس نے میز پر پڑے بکھرے کاغذات کو سمیٹنا شروع کیا۔ کچھ کاغذات پھٹے ہوئے تھے، یقیناً اس کے غصے کی نشانی۔ عزت جلدی جلدی کپ کو ایک طرف کرنے لگی، مگر کپ ہلکا سا ڈگمگایا اور چائے کے چند قطرے ایک پیپر پر گر گئے۔ اس کی سانسیں اٹک گئی، دل ایک دم دہل گیا۔ وہ پیپر الگ رکھے گئے تھے، لگتا تھا کسی اہم فائل لگتا تھا کسی اہم فائل کے تھے۔ اس کی سانسیں اٹک گئی تھی جب اس نے دروازے پر کھڑے سرخ آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے زوراک کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ دھاڑا نہیں تھا، مگر اس کی آواز کی تھاڑ سے پورا کمرہ کانپ اٹھا تھا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی کاٹ تھی جو کسی بھی تیز دھار آلے سے زیادہ گہری تھی۔ جان بوجھ کر کیا نا تم نے، تاکہ میرا نقصان ہو؟ جان بوجھ کر کرنا سی تو تیرے اوتے سوٹ دی۔ وہ شک کی نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر شک اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عزت تو ساکت رہ گئی، وہ کیوں چاہے گی کہ اس کا نقصان ہو، اس کے شوہر کا نقصان ہو؟ وہ کیوں ہمیشہ ہر کسی کو برا سمجھتا تھا؟ اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس غلطی سے۔ میں صفائی دے ہی رہی تھی کہ زوراک نے کپ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر الٹ دیا۔ گرم چائے کی شدت سے وہ چیخ پڑی، اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ ایک شدید تکلیف اس کے پورے بازو میں پھیل گئی۔ تیری زندگی تھی لعنت، اپنے دماغ چروڑ، تیرا گندا دماغ صاف ہوئے، بے غیرت انسان، لعنتی۔ کیا ہوا؟ چیختی کیوں؟ ذرا سی چائے تو گری ہے، کون سا پوری جل گئی ہو؟ تو جل پورا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی ناچ رہی تھی، ایسی صفاقی جیسے انسانوں کے درد سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر کسی پشیمانی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ عزت نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو دبایا، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے ہاتھ میں جلن بڑھتی جا رہی تھی، زوراک کی انگلیاں اب بھی اس کے ہاتھ کو سختی سے تھامے ہوئے تھی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عزت کو لگا جیسے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس سے اور کیا امید رکھتی تھی؟ آئندہ ہاتھ ٹوٹے۔ جس شخص نے اپنی پہلی جان سے عزیز بیوی، اپنی محبت کا قتل کیا تھا، جو اپنی آنے والی اولاد کو مار چکا تھا، وہ کیا کسی کا درد سمجھے گا؟ یہ تمام سوالات اس کے ذہن میں گھوم گئے، اور ہر سوال ایک نیا زخم دے رہا تھا۔ وہ کیوں ہر بار اس کے لیے دعائیں کرتی تھی؟ کیوں دل چاہتا تھا کہ اس کا دل نرم پڑ جائے؟ دعاواں دی وجہ بد دعاواں کریا کرے دے واسطے، شاید لگ ہی جان۔ نہیں، وہ دل نہیں، پتھر تھا، اور پتھر کبھی نہیں پگھلتے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی قسم کی مایوسی ابھر آئی، ایک ایسی مایوسی جو کسی بھی امید کو ختم کر رہی تھی۔ لعنتی، میرا اس ٹائم دل کرا میں جا کے اس کی گچی مروڑ کے آ جاؤں، بغیرت انسان کی۔ عزت تیزی سے زوراک کے اسٹڈی روم سے باہر نکلی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں
جلن کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی اپنے بستر پر جا کر بیٹھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے، مگر وہ چیخنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تکلیف میں ڈوبی اپنے ہاتھ کو سہلا رہی تھی۔ دو چنڈا میرا انہوں وہ فتنے کٹنی جو ماسی ہے نا عارف، اس کو بھی مارنے کو کر رہا ہے۔ فتنہ جا فتنہ فساد پا کے چلا گیا، پہلے ہی فسادی جے لانتی ہے اتنا، انہیں اور چگلی لا کے چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں ایک پیپر آیا تھا۔ وہ پیپر نہیں بلکہ علیشبا کی پریگنینسی رپورٹ تھی۔ یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ رپورٹ پر علیشبا کا نام اور اس کے سامنے اپنے شوہر زوراک زادران کا نام پڑھ کر اس کا دل دہل گیا۔ علیشبا جو زوراک کی پہلی بیوی تھی، ماں بننے والی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی زوراک نے اس کی جان لے لی تھی۔ یہ خیال اس کے اندر ایک خوفناک لہر دوڑا گیا۔ اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا تھا کہ وہ کتنا ظالم انسان تھا۔ وہ اس انسان سے نرمی کی امید کر رہی تھی جو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکا تھا۔ اس نے خود پر غصہ کیا، وہ کیسے اتنی بے حس تھی۔ یہ رپورٹس 5 سال پہلے کی تھی اور اب تک جس طرح احتیاط سے سنبھال کے رکھی گئی تھی، مطلب صاف تھا کہ زوراک ان رپورٹس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس نے اپنی اولاد ہی مٹا ڈالی تھی تو پھر اس کاغذ کو یہاں رکھنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ اس کی نفسیات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ذہنی مریض نفسیاتی مریض اور کی سمجھنا تو دی نفسیات نو پاگل نہیں دیکھے کدی، تیرے نال پاگل ہی رہندا تیرے بندے دے روپ دے وچ۔ لیکن کل دوپہر ملازموں سے جو بات پتہ چلی تھی، اس کے حساب سے وہ یہ جان چکی تھی کہ علیشبا کے ساتھ اس کی شادی صرف چند ماہ تک ہی چلی تھی۔ وہ صرف چند مہینے کے لیے اس کی بیوی رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جب وہ پریگننٹ تھی تبھی اس نے اسے مار ڈالا تھا۔ اوہ، ایسے انسان سے میں کیا امید رکھ سکتی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اور وہ امید رکھی کیوں رہی تھی؟ کل رات ایک اور حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اسے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کس طرح کی امید میں بیٹھی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ وہ اس کے نام سے اپنے دل کو آباد کر رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ شخص اس کے لیے اہم نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک وہ اس کا شوہر تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کو اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ ویسے ظالم شخص کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کرے۔ اس کا دل نفرت اور تکلیف سے پھٹنے لگا تھا۔ تو نرم گوشہ پیدا بھی نہ کرنا چاہیے بھی، تیرا بندہ ہی نہیں ہے۔ نفرت والے شرانگیز نفرت انگیز گوشے پیدا کر رہے دے واسطے۔ زوراک اسٹڈی روم میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کا غصہ ابھی تک فضا میں موجود تھا۔ وہ بالکنی سے واپس آیا اور اس جگہ کو دیکھا جہاں چائے گری تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں عزت کا چیخنا اور اس کے چہرے پر خوف کے ملے جلے تاثرات گھوم گئے۔ یہ کیا حرکت کی ہے میں نے؟ شرم آنی چاہیے مجھے، وہ بے ساختہ بڑبڑایا۔ میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، جو بھی تھا، معاملات جو بھی تھے۔ میں صرف شک کی بنا پر اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ ایک غیر ضروری پیپر پر چائے گرنے پر مجھے اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تینوں پیچھے شرم باقی ہے؟ تیرا ضمیر بھی ہے؟ ایڈا تو بیچارہ ضمیر دا سنن والا۔ وہ اپنے آپ سے اپنے اندر کی بے رحم فطرت سے الجھ رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ مگر پھر وہی پرانی نفرت اور شک اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ میرا نقصان ہو۔ اس کے ذہن نے اسے دلیل دی۔ ہاں ایڈیو ویلی ہے نا، تیرے نقصان سے جان بوجھ کے کرے گی تو تیرے وغیرہ جن نہ پھر سڈے لگائے گی۔ اور یہ فیور سفیان ملک تک بھی اسی نے پہنچائی تھی۔ عورت اعتبار کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ عورت پیسے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ یقیناً اس طرف سے خالی ہاتھ لوٹنے کے بعد اس کا ارادہ سفیان ملک سے پیسے لینے کا تھا۔ ہاں تو ایڈا تو وہ ہے نا پامسٹر، تینوں سارا کچھ ہی پتہ۔ وہ اپنی سوچوں میں مزید گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ لیکن میرے نکاح میں آنے کے بعد سفیان ملک سے اسے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا میں اسے دے رہا ہوں۔
اسی لیے اس طرح معصومیت کا ڈھونگ کر رہی ہے. تو ڈھونگ بھی نہیں کر سکتا کسی چیز کا. اس نے اپنے دل کو سمجھانا چاہا جو بے وجہ عزت کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر دھڑک رہا تھا. اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ شاید غلطی پر ہے، مگر دماغ ماضی کی تلخیوں میں جکڑا ہوا تھا. اٹو مار دماغ گاندہ نکلے گا، گندا دماغ کھلے گا. اس کے اندر ایک اور کشمکش شروع ہو گئی. لیکن پھر بھی میں ایک عورت پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کیونکہ تو ایک لانتی تے بغیرت مرد ہے، میرے کو پوچھ لا. اس کی آواز میں پچھتاوا تھا. پہلے بھی میں یہ حرکت کر چکا ہوں. اس کی آواز میں پچھتاوا تھا. پہلے بھی میں یہ حرکت کر چکا ہوں. میں نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور دوبارہ. اس کا لہجہ دھیما ہو گیا. تو پہلے بھی ایک لانتی سی، تو ہن بھی ایک لانتی ہے، فرق کوئی نہیں پیا. اس کے دل نے جیسے دلیل دی. اس دن میں نشے میں تھا، مجھے اپنا بھی ہوش نہیں تھا. ہاں لیکن آج تو میں ہوش و حواس میں تھا. اس نے خود کو جھنجھوڑا. بغیرت نشئی جیا. صرف ایک شک کی بنا پر میں اس حد تک ایسے گر گیا. مجھ سے حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ہے ہی گریا ہوا. اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں ہونے لگے، مگر اسے یہ احساس تھا کہ جو وہ کر چکا ہے اسے واپس صحیح نہیں کیا جا سکتا تھا. جبکہ اس کی انا کا پرچم بہت بلند تھا، جسے وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نیچے لانے کو تیار نہیں تھا. اور کون سا ذرا سا ہاتھ جلنے سے اس کی موت آ گئی تھی. یہ بھولنے والی بات نہیں تھی. وہ اس کی خریدی ہوئی عورت تھی اور بس. ادا کر چاہ دا کپ لے کے نا اپنے دماغ 'چ سٹ اپنے منہ دے تے پا. تین بھی ایڈے سالوں نال موت تے نہیں آئیے گی. ماڑا کہ جنہ منہ ہی سڑے گا، تھوڑا جنا کوجا ہی ہو جائے گا. تو ایسی صورت کا کیا فائدہ کہ جو تمہارے کرتوت ہی پلے ٹگے کی نہ ہو. لانتی جیا بغیرت انسان، سوندا گندا جیا. جی یہ پیغام لے لیں رائٹر کی طرف سے، خود ہی پڑھ لیں، میں نہیں پڑھ رہا. مجھے تو غصہ چڑھا ہوا اس لانتی کے اوپر. پڑھے شاباش پڑھو تو پھر عمل بھی کرو. اتنا سانو ٹارگٹ چاہیے ہے ہن. ایداں تو پھر ایداں ہی صحیح. ایک تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں نے پتہ نہیں منہ کے ساتھ ڈاگ باندھے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتی مجھے. جتنی مرضی لمبی قسط آ جائے میرے بڑ کر کے جلدی پڑی ہو جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے. خیر کیا کر سکتے ہیں، اب ٹیکنیکل فالٹ ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. میں تو اک سڑ گئی ہیں کر کے کہ سلو پڑھوں پھر مسئلہ، بہتا پڑھا پھر مسئلہ. ہن چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی می بھرے. ہائے ٹھنڈے پانی سے یاد ہے میرا تو ٹھنڈا وہ بھی پڑا ہوا دودھ میں پیتی ہوں وہ بھی. اچھا جی تو پڑھ لیا ہوگا آپ نے. یہ میں تو بولنے کی عادت ہے تو میں بولتی رہی ہوں. آپ نے پڑھ لیا ہوگا تو پھر جلدی سے صرف پڑھنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے. جن لوگوں نے میرے چینل کے اوپر جو 48% یا 46 کچھ اس نے اتنی پرسنٹیج میں لوگ ہیں نا جڑے نان سبسکرائبر ہیں، اور جلدی نہ جا کے سبسکرائبر کرو تو اپنے لنکس میں بھی اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائبر کا ٹارگٹ کمپلیٹ کریں جلدی سے. تو ابھی گائز ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. ہم چلتا ہے کمنٹ سیکشن کی طرف. سعود شیخ سپر، تھینک یو سعود شیخ. آج کمنٹ سیشن تھوڑا جلدی کریں گے. میری جو بھابھی ہے نا میرے سر کے اوپر وہ بن کے کھڑی ہوئی ہے، کہتی جلدی کرو باہر جانا ہے. تو پھر میں کیا اچھا جا، میں نے ہن ٹائم دے کے گئی ہے، میں کیا اچھا چلتے ہیں. اللہ رکھی. آپ کی وائس میں تو ناول کا مزہ آ جاتا ہے، بیچ میں جو پنجابی کا تڑکا لگتا ہے. میں نے پہلے جنت کے پتے بھی آپ کی وائس میں ریڈ کیا تھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ رکھی آپ کو پسند ہے. علی اکبر، آپ بھی آپ بہت اچھی ناول بناتی ہیں. تھینک یو ویری مچ علی اکبر. ہما ظفر عباسی، بالکل صحیح. اگر زورا کا ٹرسٹ ٹوٹا ہو تو اس کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ کسی پر بھی ٹرسٹ کرے. پھر زوراک نے عزت سے شادی کیوں کی؟ نشا کا بدلہ عزت سے تو نہیں لے سکتا نہ. پھر شادی کرنے کا ریزن مجھے سمجھ نہیں آیا. ادروائز ایپیسوڈ واز امیزنگ. یور وائس could brighten everyone's day as always. I love it. تھینک یو ویری مچ ہما ظفر عباسی. باقی نے کیوں بیاہ کیتا تو آگے جا کے پتہ لگ جائے گا. تھینک یو ویری مچ ماں. یور ورڈس مینز اے لاٹ فار می. عمر سلیم، بہت اچھا ہے، پلیز ایپیسوڈ ابھی کر دیں. ہاں کیڑی ایپیسوڈ دی تو ہے عمر سلیم، آ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ عمر سلیم. سمیرا ارشد، ویری نائس ہیپی. تھینک یو ریچ ویلکم سمیرا. ویمپائر کوئین، وعلیکم السلام. عزت کے لیے برا فیل ہو رہا ہے، ذرا کو جلدی معافی نہ دینا. فکر ہی نہ کرو تو ذکر ہی نہ کرو.
اور ہماری سائڈ پہ بھی بارش ہوئی ہے، آپ کی سائڈ پہ نہیں ہوئی. آپ کی آواز، آپ کے ریڈ کرنے کا سٹائل پسند آنے لگا ہے مجھے. ویسے میں باقی یوٹیوب پہ ناول والیوم آف کر کے پڑھتی ہوں. ہائی، تھینک یو ویری مچ ویمپائر کوئین. ہمارے ادھر تو کوئی بارش نہیں ہوئی ابھی سعودیہ میں. ہاں باقی آپ کی رائٹر کے پاس ابھی سننے میں آیا بڑی بارش ہو رہی ہے. ابھی میری بات ہو رہی تھی تو کہتی ابھی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے، تو ادھر ریچ کے ہاں ہو رہی ہے. ادھر ابھی کوئی بارش کا سین نہیں ہے، ادھر گرمی ہے بڑی. تھینک یو ویمپائر کوئین. انون نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو انون. سحر اشفاق، تھینکس. آج کے ایپیسوڈ کے لیے ناول سپر سٹوری ہے. ویلکم ڈیئر سحر اشفاق، تھینک یو ویری مچ. سائم وحید، وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست وائس، زبردست سٹوری. تھینک یو ویری مچ سائم وحید. حوریہ، اچھی بہت ہے، تھینک یو حوریہ. شہزاد عالم، سوچ بہت رہتی ہے کہانی میں. کدھر تھے ہم؟ آمنہ تو توبہ، یہ زوراق تو بڑا ہی بدتمیز بندہ نہیں ہے نکلا. باقی چلو کوئی نہیں، کب تک اپنی مرضیاں چلائے گا. ہماری عزت بھی دیکھنا کیسے سے گن گن کے بدل لیتی ہے، پھر مزہ آئے گا. ویسے زوراق نے بہت غلط کیا عزت کے ساتھ، مجھے بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے. ہاں بہت زیادہ بغیرتیاں مارا ہے ہی لانتی. تھینک یو ویری مچ آمنہ. صبا نصر اللہ، ہرٹنگ ایپیسوڈ. میرا تو دل بہت ہی دکھا ہوا ہے. یہ اتنا گھٹیا بولتا ہے، شکل اچھی ہو تو بات بھی اچھی کر لے. صحیح بات ہے. یہ دادی بوتھی نو کی کرنا بازی چنگی نہ نکلے تو. وہ کہتے ہیں نا دل کا بڑا اچھا ہے تو منہ پہ پاویں ڈوگ بندے میں ہے، تو ایسے دل کو کیا کرنا ہم نے بیچ کے آئی فون تھوڑی مل جانا ہمیں، تو پھر دفعہ ہوئے. اتنا جاہلانہ بیہیویئر ہے. نماز وہ پڑھ رہی ہے، وہ بھی ایکٹ لگ رہا ہے اس جاہل زوراق کو. ہے ہی جاہل. چلو اگر عزت اسے حق دیتی، ہسبینڈ سمجھ کر حق دیتی رہی، اور وہ نیڈ کا نام دے رہا ہے ایز اے وائف، وہ پوری کر رہی ہے. لیکن لفظ اتنا گھٹیا، اتنی انسانیت سے گرے ہوئے لفظ بولتا ہے. اسے تو عزت بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. کوئی اتنا گھٹیا کیسے بول سکتا ہے کہ دل ہی اداس ہو جائے، نہ باپ کا سکھ نہ شوہر کا. زوراق جس طرح کہہ رہا ہے کہ سفیان کے معاملے میں ہر چیز بھول جائے گا، انسانیت سے بھی نیچے گرنا پڑے تو گرے گا. بندہ پوچھے زوراق جب بھی بولنا گندا بولا، بھلا بتاؤ تم میں انسانیت کا آئی بھی ہے یا نہیں؟ این بھی کچھ بھی نہیں ہے تم میں، تو اور کی انسانیت ہوئے گی تو تھلے ڈگے گا. اور مجھے لگتا ہے روسا سے شادی تک بات جائے گی اور پارٹیز بھی ہوں گی، اور یہ رج رج کے ذلیل کرنے والا عزت کو ان سب میں. یہ تو اب آپ کو آگے جا کے لگے گا پتہ. انسانیت سے گرتا گرتا اتنا بھی نہ گرنا کہ اٹھنے کا وقت آئے تو خود کو فیس ہی نہ دیکھ سکو. میرا تو دل رو رہا ہے عزت کی حالت پر. ہائے آپ اتنے دکھی کمنٹ نہ کیا کریں، آپ اتنے دکھی کمنٹ کر کے مجھے دکھی کر دیتی ہیں صبا. اور جہاں تک لگتا ہے اگر زوراق کو نائٹ بھی سپینڈ کرنی پڑی تو یہ بھی کر جائے گا. اس کے گھٹیا پن پر مجھے یقین ہے. مجھے ہوئے آپ تو ضرور سے زیادہ اس پہ یقین کر چکی ہیں. عزت کیسے بولے اس کے آگے؟ وہ بھی خود کو بکی ہوئی چیز مان چکی ہے. کس کے دم پر زوراق کے آگے بولے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں جس کے دم پر اتنا ہی کہہ دے کہ زوراق سب میری تذلیل کرنا بند کر دے. بات تو صحیح ہے آپ کی. زوراق کے لفظوں کی مار تو آج پھر عزت ماری ہے عزت کو. بہت ہی ہرٹنگ ہے. دن بدن عزت کو اندر سے مار رہا ہے، اور جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو بس ایک خاموش مجسمہ بن جاتا ہے، جیسے عزت بن رہی ہے. بس ایسے ہی ہے. بہت غلط کر رہا ہے یہ بغیرت. تھینک یو ویری مچ صبا نصر اللہ فار یور کامنٹ. شرجیل احمد، زوراق بہت غلط کر رہا ہے عزت کے ساتھ. اس کو ریئلائز ہو جانا چاہیے عزت از اے ڈفرینٹ گرل. اس کو عزت کے ساتھ اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. جب زوراق کو ریئلائز ہوگا تو پلیز عزت کو چاہیے کہ اس کو ایزیلی معاف نہ کرے. فکر ہی نہ کریں تو ذکر ہی نہ کریں. عزت نے انہوں کر ایزیلی معاف کرتا تو آپ عزت دی رائٹر نہیں چھڑنا. تھینک یو ویری مچ شرجیل احمد. ایمن شیخ، ہن مینوں یہ گل دس دو زوراق کی چاہتا ہے. دس ناول از گیٹنگ آن نروس ناؤ ڈے بائی ڈے. ہم کیا رائٹر کو بولے، وہ تو ہم سے ناراض بیٹھی ہیں. جو ان کا حق بنتا ہے یہ ٹارگٹ ہے پورا نہیں کرتے. 1800 لائکس کہا ہوتے ہیں ناولز پر، وہ بھی نہیں ہوتے. دکھ ہوتا ہے. لٹرلی ایفرٹس پٹ ہوتی، روز کنٹینیوسلی ایپیسوڈ دیتی ہیں وہ. ہے یہ دکھ الگ ہے لیکن زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. فی الحال تو یہ ناول ہے نا، ہے وہ اس نے صحیح کیا. وہ اس نے بہت دکھی ہو کر یہ اسٹیپ اٹھایا. لوگ ہٹتے ہی نہیں ہیں. کیا میری بات سنیں، جب 5-7 ہزار لوگ، بلکہ ماشاءاللہ 7-8 ہزار لوگ ایک ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، تو اس میں سے 1800 وہ ایک انگوٹھا دباتے ہوئے کہ انگوٹھا دکھتا ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے.
اور پھر بھی آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے رائٹر کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بس رائٹر ان کی چیز پوری کرتی رہے، اگلی اپنی محنت کا بھی نہ کرے۔ اس نے بہت اچھا کیا۔ بھائی بڑے روڈ ہیرو دیکھیں لیکن اریز نے صحیح کمبو دی روڈ اینڈ انوسینٹ کا۔ بھائی ایسے روڈ بے رحم ہیرو لکھا ہے، وائی بھی الگ آتی پڑھنے کی۔ یہ تو ہے۔ زوراک کریکٹر از نیکسٹ لیول، اس کو خود نہیں پتا وہ اپنے پاسٹ کو کیسے ختم کرے، یا وہ کرنے ہی نہیں چاہتا۔ شاید عزت ہی اس کو ہیل کر سکتی ہے۔ بیچاری صحیح معصوم نازک سی ہیروئن لکھی ہے ریج نے۔ نازک ہیروئن دسے کہ جا کے فیلنگ بیڈ، اتنا ظالم شخص، یار عزت میں ترس آتا ہے مجھے۔ بس وہ ہے ہی لعنتی، تو ترس کھانا تو بنتا ہے۔ اس کا عزت کو ڈیگریڈ کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی، حقارت والی نظروں سے دیکھنا، آہاں اٹس ہرٹنگ۔ شاید وہ پاسٹ ٹراما سے ہی نہیں نکل پا رہا۔ اس کی نظر میں ہر عورت ایک ہی ہے، بٹ ایسے نہیں ہے۔ ہی ہیز ٹو کم آؤٹ آف دس فیز، ورنہ اسے عزت ذلیل ہوتی رہے گی۔ اصل مزہ تو عروسہ اور سفیان کو آنا ہے۔ سفیان جو دال گلنا چاہ رہا ہے وہ مشکل ہی ہے گلے۔ وہ تو ایسی بسے گی تو سارے ہی دیکھیں گے۔ البتہ اس کے خیر نہیں ہونی زوراک کے ہاتھوں۔ میں ایک اریز سلیم سے ریکویسٹ کرتی دوسری اریز شاہ کو بولے کہ لمبی ایپیسوڈ پلیز ذرا۔ باقی لونگ دا ناول، لیکن اننا مینوں پتہ زوراک نے اننا بھی تے عشق ہونا، عزت تے عاشق ہونا، تب اصل مزہ آنا سٹوری کا۔ یہ تو صحیح کہا آپ نے۔ تھینک یو ویری مچ ایمن شیخ فار یور کمنٹ۔ شمائلہ عابد، زبردست ایپیسوڈ سس، تھینک یو شمائلہ۔ اقرا حامد، تھینک یو، ویلکم اقرا۔ فاروق قاری، فرسٹ کمنٹ، تھینک یو آپ سو مچ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ بیسٹ وائس، بیسٹ ویڈیو، بہت مزہ آیا، اور سچی میں آپ ویٹ نہیں ہو رہا عزت کے ریونج کا، اور اتنا لانتے تو شیطان کو نہیں ملتی ہوں گی جتنے آپ سے زوراک کو مل گئی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فاروق قاری، بس وہ فلو میں سن لیتا ہے۔ HQ5W نے دل بھیجے، تھینک یو HQ5W نے پھر دل بھیجے ہیں، تھینک یو HQ5W۔ میں لگتا ہے نے 3-4 کٹھیاں قسطیں سنی ہیں۔ لیوی سیلون بہت اچھا جا رہا ہے، میں عید کی وجہ سے مصروف تھی، لائک کر دیتی تھی، سونا آج رہی ہوں، زبردست۔ تھینک یو ویری مچ لیوی سیلون، چلیں کوئی نہیں، اب آپ ریگولر ہو جائیے گا۔ محمد اویس، نائس ناول، تھینک یو محمد اویس۔ امجد قریشی، واو زبردست، تھینک یو امجد قریشی۔ امجد قریشی زبردست، تھینک یو امجد قریشی۔ ایسے رائٹ، صبا ملک، وعلیکم السلام۔ آج کی قسط میں زوراک زہر لگا مجھے، اتنا غصہ ہے اس بندے پر، کیسے عروسہ کو عزت دے رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ یہ سب آخر زوراک نے کیا کیوں؟ عزت کو جلانے کے لیے؟ اور عروسہ چڑیل ڈائن کیسے خوشی سے ناچ رہی تھی، اور عزت کے سامنے وہ عروسہ کو لے گیا ساتھ، اور عزت بیچاری دیکھتی رہی ان دونوں کو جاتے۔ اچھا کہ جس نے آنے سے پہلے کھانا شروع کر دیا، کم سے کم کچھ تو برا فیل ہوا زوراک کو۔ عروسہ کی خوشیاں تو عروج پہ اپنے باپ کے سامنے کیسے خوشی کا اظہار کری تھی، کہیں ہو ہی نہ جائے اس کی شادی زوراک کے ساتھ۔ زوراک کو واپس آ کر کھانا کھانا تھا، عزت نے تو انکار کیا، لیکن بیچاری کی کہاں چلتی ہے زوراک کے سامنے۔ آج مجھے زوراک پر بہت غصہ ہے، اس نے عزت کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عزت بھی چھوٹے چھوٹے طنز بھی کر لیتی ہے، اچھا کرتی ہے، ڈیزرو کرتا ہے زوراک۔ باقی قسط مزیدار تھی۔ تھینک یو ویری مچ صبا۔ بس زوراک مینوں تو ہر قصے وچ ہی زہر لگدا، اور عروسہ کا قصہ بھی جلدی کھلے گا اگے کی ہوندا۔ زیب ایکسکوائل، ہاں زوراک صاحب اٹریکٹ ہو رہے ہیں عزت سے، ہاؤ لولی، تھینک یو ویری مچ زیب ایکسکوائل۔ زیب ایکسکوائل۔ سندس نیاب نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سندس۔ عدیلہ عاصم نے زبردست، تھینک یو عدیلہ۔ ماہی خان، امیزنگ ناول، تھینک یو ماہی خان۔ ناسٹرا پروین، آسم، تھینک یو ناسٹرا۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ میاں وقار، زبردست ناول، تھینک یو میاں وقار۔ شیمو، زبردست ناول از گوئنگ گڈ، تھینک یو شیمو۔ سید احمد، امیزنگ ایپیسوڈ، ہائے زوراک کے تانے، لیکن آج تو خود جل رہا تھا۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ عروسہ ملک کے ساتھ اتنا اچھا، پھر مجھے یہ لگا کہ یہ عزت کو جیلس کرانا چاہ رہا ہے اور باہر جا کر بے عزت کر دے گا، لیکن باہر بھی نہیں کیا۔ لیکن اصل میں تو ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے، ایک طرف عزت جیلس تو دوسری طرف وہ کوئی چال چلے گا کہ کیسے سفیان ملک سے اپنا ڈریم پروجیکٹ لینا ہے۔ ویری سمارٹ، بس جین دے ہے اس گندے انڈے کو، جین کا تو استعمال کر لیتا ہے۔
ایسے اچھا وہ عزت نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، ایسے جارے ایسے ہی کرے، کچھ نہ بولے، آگ لگا دے اس کو بیچارہ، اس کو جلا رہا ہے، خود جل رہا ہے کہ راکھ ہو گیا، کھانا بھی نہیں کھا پایا، بھوک مر گئی بیچارے کی۔ ویسے وہ صرف ریسٹورنٹ میں نہیں تھی، گھر آ کر کھانا کھا رہا تھا۔ ادھا دے بغیر تا دی نہیں بھوکا مر دیاں۔ اب دیکھنا نمبر لے کر آیا ہے نا تو رات رات کو باتیں کر کے جلائے گا اسے۔ ویسے ایک بات کی رٹ لگا کے رکھیے کہ رات کو مزہ نہیں آیا، رات کو مزہ نہیں آیا، بندہ پوچھے کیا کرے، مزہ کروانے کے لیے ڈانس کر لے، عجیب انسان مجرا کر کے دکھاوے۔ آپ کے کمنٹ سے میرا نا مجھے غلط دشا میں لے کے جا رہی ہیں۔ بہت اچھا جا رہی ہیں۔ ابھی تک تو عزت 2 کام کیے ہیں، ابھی تک عزت نے دونوں صحیح کیے۔ پہلے تو کوئی ریئیکشن نہیں دیا، بہت اچھا کیا، خود ہی جل گیا، اور دوسرا تو بھی تھوڑا بہت جواب دیا، وہ بھی زبردست دیا۔ مجھے پورا یاد نہیں، لیکن وہ جو کہا کہ ویسے بھی آپ کی فیانسی آ جائے تو آپ میری ضرورت نہیں رہے گی، ویری گڈ، بہت اعلیٰ جواب دیا ذرا کہ مجھے اس لائن پر ہنسی آئی جب اس نے کہا کہ پتہ نہیں کون سا دھواں دھار عشق دیکھ لیا اس نے روسا کے لیے۔ ویسے تو ہر چیز پر ہی مجھے ہنسی آئی کہ ایسے حیران ہو رہا تھا کہ وہ اتنا معمولی تھا کسی کی زندگی میں کہ اس کو پرواہ نہیں۔ ناول انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن نا یہ باتیں مارنے سے بھی زیادہ جو اگنورنس ہوتی ہے نا، آئے ہائے ہائے، اگلے بندے نو ایسی تڑفاندی ہے نا، قسمیں سواد آئی ہے نا، جنہوں نے یقین آتا ہے کہ میں لگتا دنیا پہ نہیں ہوں، تو یہ سب سے بیسٹ ریونج ہوتا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ سید احمد، آپ کا کمنٹ بہت اچھا لگا۔ تھینک یو سید احمد فار یور لولی کمنٹ۔ زیبیکس کوئل نائس ہے، بھی مزیدار، پھر بےزتی ہوگی دونوں باپ بیٹی کی۔ تھینک یو زیبیکس کوئل، امیزنگ، مزیدار، بس اب دونوں کا سامنا ہو اور اس بیگ صاحب کو ذرا رکھ کے ٹکائیں۔ انہوں تو واقعی ایسے چھتر پہنے چاہیے دینا کہ یاد رکھے۔ تھینک یو زیبیکس کوئل۔ آمنہ ہائے اللہ، ہماری عزت جو تھوڑی جیلس نہیں ہو رہی، ہمارا زراق صاحب تو کیا ہی بات ہے، پھر تو وہ تو پھر جیلس کرنے میں لگا ہوا، صحیح ہے۔ روسا چڑیل کا جو ہے نا وہ صحیح علاج ہوگا۔ لف، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے قسم سے، آگے جا کے سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والے، صحیح آگے جا کے مزہ آنے والا ہے، واو۔ تھینک یو ویری مچ آمنہ، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ابھی آگے مزید سٹوری انٹرسٹنگ ہونی والی ہے، بلکہ سٹوری ڈے بائی ڈے انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ آمنہ۔ عبید علی، نیکسٹ ناول جان تیرے قدموں وچ رکھی ہوئی ہے، ریڈ شاہ ناول پلیز۔ اچھا جی، وہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو عبید علی۔ عائشہ جاوید، زبردست ایپیسوڈ ہے، تھینک یو عائشہ۔ توربینہ توفیق، ریڈ شاہ از امیزنگ، تھینک یو ویری مچ توربینہ توفیق، ویل ڈن عزت، زراق کے ساتھ تو بہت اچھا کیا، امیزنگ، تھینک یو ویری مچ توربینہ، باقی اس نے بالکل صحیح کیا۔ حماد شاہ، عزت کے لیے تالیاں، آج لگی شیرنی عزت، اب آئے گا مزہ، عزت کو اگنور، اس کا میجک ہی اور۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے، عروسہ کے ساتھ بڑی بیڑی ہونی ہے، پیڑی تو اتنا واقعی ہونی ہے، واہ، آپ نے تو کنور اور عزت کو اگنور کٹھا ہی بنا دیا۔ تھینک یو ویری مچ حماد شاہ، یار یہ لانتی بار بار اس کو ذلیل کر رہا ہے، کمینہ اپنے پیسوں کا روب جھاڑ رہا ہے، نائس ناول ہے، بس ہے ان دیکھو جھاڑ دا، ساڈے کو نہیں ہے، ایسی نہیں جھاڑتے، سیڈ لائف ہے۔ تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ سنی طاہر، زبردست، تھینک یو سنی طاہر۔ دانیال اشرف، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے ٹائم مل گیا تو میں سوچا کہ میں تھوڑا سا اور تبصرہ کر لوں، ویسے زراق بڑا ہی کھڑوس ہے، اینو اپنے کتنا برا لگ رہا ہے کہ عزت اینو صرف اگنور ہی کیتا، پر آپ تے ٹرکی بنیا ہویا، وہ بھی عزت دے سامنے ٹرکی، اچھا، بیچارے دی بےزتی اونجی ہونی تے کیوں نہ اپنی مرضی کرے، عزت اینو کھانا تے پیٹ بھر کے کھانا چاہیے سی، وہ جن نے بیٹھن ہی نہیں دیتا بیچاری، کتنے پیٹ بھر کے کھاندی بیچاری، اور اسا ویکھیو کہ میں آسمان تو زمین تے ڈگ دی سی، ایویں خوش فہمی دا شکار ہو گئی۔ بس خوش فہمی بھی بری بلا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، خوش فہمی بری بیماری، لگی تجھے تو تیری ذمہ داری۔ تھینک یو ویری مچ دانیال اشرف۔ علی بیگ، بیوٹیفل، ہیپی، انٹرسٹنگ، لونگ ناول، تھینک یو علی بیگ۔
حماد شاہ آئی فیل ویری سیڈ فار عزت. مجھے ایک بات سمجھ نہیں لگی کہ جب اس کو نیشا سے اتنی نفرت تھی تو وہ سامان سنبھال کے کیوں رکھا ہے؟ لانتی کمینہ. وہی تے صحیح گل ہے. بس قبر 'ਚ لے کے جانا نے اپنی نال نہ اس وقت تو سنبھال کے رکھا ہوا نے نیشا کا سامان. بڑے بڑے دعوے کرتا ہے محبت نہیں ہے. چل کوئی نہیں, لگ جائے گا پتہ جب اس کو محبت ہونی ہے اور یہ لائن پر آ جائے گا. ویری انٹرسٹنگ سٹوری. آہو سارے قصبہ نکلیں گے, ڈونٹ یو وری. میرا مشورہ ڈریگن کو اتنا کرے جتنا برداشت کر سکے, کیونکہ جب عزت کی باری آنی ہے تو اللہ کا مزے آنے ہیں ڈریگن کو. آئی نو اس کا اینڈ اچھا ہوگا, ہمارے مطلب کا ہوگا. ہاں جی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ حماد شاہ. زمزم تھینکس, ویلکم. حماد شاہ یار مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے ناول کا. ناول تو جو اچھا ہے ہی, لیکن یار کمنٹ سیکشن چھا گیا ہے. کمنٹ سیکشن مجھے بھی ریڈ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. صحیح بات ہے, زرا کی عزت کا ہسبینڈ ہے اور وہی ساس ہے. میری ایک کزن کہتی کہ ساس کے بارے میں عرض کیا ہے, ساس ہوئے تو چنگی ہوئے نہیں تو فوٹو ٹنگی ہوئے. صحیح کہتے ہیں, یہی ہے ہوئے تو چنگی ہوئے نہیں تو فوٹو ٹنگی ہوئے. تھینک یو ویری مچ حماد شاہ. لیکن نا ان دی ساس دی تے واقعی فوٹو ٹنگی ہوئی ہے, لیکن وہ جڑے بندے دے وچ ساس ہے نا وہ ہن انہوں بیچاری کی کرے. عمران, اس کنٹے موالی کی وجہ سے ناول پڑھنے کو دل نہیں کرتا, لیکن پڑھنا ہوگا. آخری زک کو زن مرید بھی بنتا دیکھنا ہے. یہ تو آپ پڑھیں گی تو پتہ لگے گا آپ کو, بغیر پڑھے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تھینک یو عمران. آمنہ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کمنٹ ریڈ نہ کیا کریں, آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا ان کو رپلائی دیا. صحیح کہا آپ نے. میں تو اتنی خوش ہو کے آپ کے سارے کمنٹس دیکھتی بھی ہوں, سنتی بھی ہوں, کس نے کیا کہا. ان کو عزت راست نہیں آتی. ذرا پوچھیں ان سے جو نور آصف. اچھا کہ جو ریڈرز ہیں ان کو ان کی رائٹر نے کیسے ان کو ذلیل کر کے رکھا ہوا. وہ الگ بات کہ میں بھی ان کی ریڈر ہوں, میں بھی ان کا ناول پڑھتی ہوں. قسم سے بڑا اتفاق ہوا. ٹھیک ہے اب تو قسم سے اتنی مزے کی بندی ہیں. اچھا میری گل ہو رہی. آپ تو قسم سے اتنی مزے کی بندی ہیں کہ سب کے کمنٹ پڑھتی ہیں الگ سے ٹائم نکال کے. تو ایک وہ رائٹر ہے, ان کو تو قسم سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا ریڈر جو ہے وہ انتظار کرے نہیں کرا. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اچھی رائٹر نہیں ہے, وہ بھی بہت اچھی رائٹر ہے, لیکن وہ تو پاتی بڑا یار. کاش آپ کا سائن پر پڑ جائے تو وہ بھی ریگولر ایپیسوڈ دینا شروع کر دے قسم سے. تھینک یو ویری مچ آمنہ. جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرے لیے اپنے سب لسنرز سب کمنٹ کرنے والے بہت امپورٹنٹ ہیں. اب دیکھیں اگر 2000 بھی ویوز آ رہے ہیں ایک ایپیسوڈ کے اوپر یا 1500 ویوز آ رہے ہیں, اس میں سے اگر 10 لوگ بھی میرے لیے کمنٹ کر رہے ہیں تو وہ 10 لوگ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوئے نا, کہ وہ میرے لیے اپنا ٹائم نکالیں, تو پھر میں ان کے لیے ٹائم نہ نکالوں. باقی میں کسی رائٹر کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گی, ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ آمنہ. صرف آپ لوگوں کی وجہ سے نا میں یہ جو کالے کمنٹس میں نکال کے لاتی ہوں نا, کمنٹس کھالے نہیں ہیں جو پیچھے کالا بیک گراؤنڈ, صرف آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں جا کے لب کے لے کے آتی ہوں. سب ٹو اپسار نائس ہیپی ڈیئر. ایک بات میں کہنا چاہوں گی, سب لوگ کیوں اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ زراق کا بیہیویئر پر. زراق نے لو میرج نہیں کی عزت کے ساتھ, جو اس سے اتنی امیدیں رکھی ہوئی ہیں. عزت کو اپنا باپ بیچ کر گیا ہے اور زراق بھی ایک عورت سے دھوکہ کھا کے بیٹھا ہے, تو یہ سب نیچرل ہے. عزت جب اس کے ساتھ رہے گی تو خود ہی اس کی خوبیاں اور خامیاں بھی پتہ چلیں گی, اور عزت کی بھی, کیونکہ اس بندے سے محبت کی امید رکھتی ہے. بات تو کہیں نہ کہیں آپ کی بھی صحیح ہے, لیکن پھر بھی وہ ادھر حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سب ٹو اپسار. حماد شاہ نائس ایپیسوڈ. یار یہ زراق بڑا ہی کوئی لانتی ہے کمینہ, اور کیا ہی کہوں, اس کو ماحول خراب ہو جائے گا ہمارے چینل کا. نہ ماحول نہیں خراب کرنا, تو کنٹرول یور سیلف. خود ہے کنٹرول یور سیلف. عزت بھی پاگل ہے جو کندھ میں پتھر مار کے اپنے اوپر کیچڑ کو دعوت دے رہی ہے. صحیح کیا کہتے ہیں کہ عورت سے نفرت ہے, لیکن اپنے ہر مقصد کے لیے عورت کو یوز کر رہا ہے. اللہ عزت کو واقعی میں صبر اور ہمت دے. آمین. عائشہ کو چاہیے کہ اس لانتی کو صحیح والی سزا دے. فکر نہ کرو تو ذکر نہ کرو, دے گی ہو. تھینک یو ویری مچ حماد شاہ. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسی لگی کہ اس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. ہائے اللہ, میں کا شاید ہاتھ بج کے کچھ ہون لگا. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. مجھے بھی آوازیں پڑ رہی ہیں. اللہ حافظ. آ گئی.